بے شک پاکستان 75 سال سے خطہ پیر پنچال پہ بھی کیونکہ سب سے زیادہ ہے تو خطہ پیر پنچال پہ اثر ہوتا ہے. جب بھی کوئی ہندوستان اور پاکستان کا بیچ میں کوئی تناؤ آتا ہے تو آج بھی خطہ پیر پنچال کے لوگ بنا ذات برادری مذہب فرقہ پرستی کے آج پھر ہندوستان کی آرمی جو ہماری ہے فوج ہے اس کے پیچھے ہم لوگ کھڑے ہیں, ہمارے لوگ کھڑے ہیں. کل بھی میں کیمپوں میں دیکھا لوگوں کی ایک ہی بات ہے, ان لوگوں نے کہا ہے کہ بھائی ونس فار ایور ایک فائنل فیصلہ ہو جائے. 75 سال میں ہمارے بزرگوں نے بھی یہی دور دیکھا, آج ہم بھی دیکھ رہے ہیں, کل آنے والی نسلیں نہ دیکھیں. ایک بار فیصلہ ہو جائے, جو کچھ ہونا آر پار جو ہونا ہو جائے. تو لہٰذا لوگوں کا اپنا ایک جذبہ ایک جنون ہم نے دیکھا ہے. تھوڑا سا لوگوں کی شکایتیں بھی آئی کل نشہرہ میں بھی اور یہاں میں بھی کہ بنکرز کا انہوں نے کہا کہ بنکرز نہیں بنے, اور میں نے ان کو کہا ہے کہ اب کیونکہ اب جنگ کے بیچ میں ہم ہیں, ایک دور کے بیچ میں ہیں, اب تو کچھ نہیں. لیکن میں یہ جو رپورٹ پوری میں نے جو بات کی ہے میں سی ایم صاحب کے نوٹس میں لاؤں گا, اور میں لوگوں سے یہی آپ کے لوگوں کے مادھیم سے اپیل کروں گا کہ اس جو آج یہ دور چل رہا ہے یا 3-4 دن سے, ہمیشہ جیسے ہمارے بزرگ ہندوستان کی فوجوں کے ساتھ کھڑے رہے شانہ بشانہ, اس دیش کے ترنگے کو اونچا رکھا. ہم لوگوں نے بھی اس دیش کے ترنگے کو اونچا رکھنا ہے, اس دیش کو مضبوط کرنا ہے, اس جموں کشمیر کو مضبوط کرنا ہے. یہ تبھی ہوگا جب ہم لوگ اکٹھے ہو کے ان طاقتوں کا مقابلہ کریں گے جو طاقتیں ہندوستان کو یا جموں کشمیر کو کمزور کرنا چاہتے ہیں. سر آج صبح لائن آف کنٹرول کا دورہ کیا ہے آپ نے, صبح لائن آف کنٹرول کا دورہ کیا جہاں لوگ متاثر ہوئے, اس کے بعد راجسیت کیمپر میں بھی آپ گئے. کس طرح کے انتظام لگے اور لوگ جن کا نقصان ہوا کس طرح دیکھا, انہوں نے کیا ان لوگوں کی ڈیمانڈ رہی؟ دیکھیے میں تو ابھی صبح جب میں نکلا تھا میں نے پونچھ کو جانا تھا اور مجھے یہ ایڈوائز کیا گیا کیونکہ حالات پونچھ میں ابھی ٹھیک نہیں ہے, ورنہ میں نے پونچھ میں, لیکن ابھی بھی میں کوشش میں ہوں کہ یہ رجوری کا دورہ کرنے کے بعد میں پونچھ میں جاؤں. اور ہماری کوشش یہی رہے گی کہ اب کیونکہ ہم لوگوں نے خاص کر کے ہم نے اپنے آپ کو خود سنبھالنا ہے. ہم کہیں کہ ہر چیز سرکار پہ آئے گی وہ بات نہیں بنتی, اور اب کیمپوں کے اندر ہم کہیں گھروں والا ماحول ملتا وہ بھی نہیں ملتا, اور لوگ اس بات کو سمجھتے بھی ہیں. تو لہٰذا میں نے آپ کو ایک ہی بات کہوں گا کہ لوگوں کا جذبہ اور جنون بہت ہے, اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم یہ جو آج کا یہ جو جنگ شروع ہوئی ہے اس میں فیصلہ لیا جائے, اور ہندوستان کی فوجوں کے پیچھے وہ کھڑے ہیں لوگ. سر ایک امپورٹنٹ سوال ہے رجوری اور پونچھ کے حوالے سے ہے, کیونکہ اس دوران آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کشیدگی بڑا ماحول ہے, جہاں پونچھ میں 12 لوگوں کی جان گئی ہے, جس میں ایک علماء بھی تھے, ضیاء العلوم کے جو ٹیچر تھے, اور اس ٹیچر پر جو ہے بی جے پی رجوری یونٹ کے ایک لیڈر نے ریمارکس دیے ہیں کہ وہ بھی دہشت گرد تھا, وہ بھی دہشت گرد ہے. رنجیت تارا نامی وہ ایک لیڈر ہے جس نے اس پر ریمارکس دیے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ محمد اقبال جو مولوی تھے ضیاء العلوم میں, ان پر ریمارکس دیے, تو کیا کہنا چاہیے؟ دیکھیے میں نے کہا کہ یہ دیش منیوں رشیوں پین پیغمبروں کا ہے. یہ مولوی ہوں چاہے سنت ہوں چاہے رشیز ہوں, ان لوگ جو لوگ سیدھا صبح شام اس بھگوان اس اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنی پوجا میں لگے رہتے ہیں, ان کی رسپیکٹ کرنی چاہیے. اور آج اگر کسی نے کوئی بیان دیا ہے تو وہ بچکانی حرکت ہے, میں اس پہ تبصرہ نہیں کروں گا, کیونکہ دیش اس سمے دیش کی مقصد کچھ اور ہے, ہماری فوجوں کا مقصد کچھ اور ہے. جو لوگ ایسا بیان دیتے ہیں ان کو اپنی زبان پہ تھوڑے سے لگام دینی چاہیے, اور ایسی کوئی بات نہیں کہنی چاہیے کہ جس سے کسی کا دل دکھتا ہو, کیونکہ جس تن لاگے وہ تن جانے کیا جانے پیر پرائی. جس گھر میں ڈیڈ باڈی اٹھتی ہے ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کتنا ان کے ساتھ ہوا ہے. تو لہٰذا امید یہی کریں گے, کیونکہ یہ سیاست کا وقت نہیں. اگر سیاست پہ بات کرنی ہو تو میں خطہ پیر پنچال کی بہت زیادہ باتیں کر سکتا ہوں, لیکن میں نہیں کروں گا. میں ایک ہی بات کہوں, میں نے پہلے ہی آپ کو کہا کہ ہم لوگوں کا ایک ہی فرض ہے کہ ہندوستان کی فوج کو ہم سب کی ضرورت ہے, آپ سب کی بھی ضرورت ہے. ہم نے ہندوستان کی فوج کے پیچھے کھڑا رہنا ہے, ان کا حوصلہ بلند رکھنا ہے, تاکہ وہ فوجیں ہمارے ان دشمنوں کو منہ توڑ جواب دے سکیں. اس لیے جو لوگ ایسی کوئی حرکت کرتے ہیں یا کوئی بات کرتے ہیں ان کو باز آنا چاہیے. بالکل سر کہ یہ لوگوں کو ڈیوائڈ کرنے کی سازش, سر آپ سمجھتے ہیں ایسے حالات میں لوگوں کو ڈیوائڈ کرنے پینک میں ہے, دیکھا جائے کوئی پینک نہیں ہے, لوگوں کا حوصلے بلند ہے. پینک میں کیوں نہیں ہونا؟ کیا ہم خطہ پیر پنچال کے لیے کوئی نئی بات ہے؟ یہ کیا 75 سال ہمارے بزرگوں نے یہ بات دیکھی ہے. یہ گولہ بارود میں ہم کھیلے ہیں, پڑے ہیں, بڑے ہوئے ہیں, اس لیے ہم ان میں سے نہیں ہے کہ پینک نہیں ہونا. ہاں تھوڑا سا ہوتا ہے لوگوں کو, لیکن لوگوں کو کہو کہ یہ دیش قربانیوں کے بنا ہوا دیش ہے. ہمیں اگر بھگت سنگھ راجگرو سکھدیو نہ ہوتے تو آج ہندوستان نہ ہوتا. اس لیے پینک نہیں ہونا. ہاں
कोई ज़रूरत है अपने ऑफिसरान को बताइए। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ अभी मेरी 11:30 बजे मीटिंग है, वहाँ भी हम बात करेंगे, सिविल सोसाइटी के साथ भी मीटिंग है, बात करेंगे। इसलिए पैनिक वर्ड मेरे ख्याल शूरवीरों के लफज ये कभी पैनिक नहीं होता। शूरवीर हमेशा मुकाबला करते हैं और देश का तिरंगा हमेशा ऊंचा रहता है। ऐसे हालात में इस तरह की बयानबाजी, मैंने कहा कुछ चीजें, आखिरी सवाल, इस तरह की बयानबाजी ऐसे हालात में मैंने कहा ना, अब देखिए मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा, मीडिया से भी रिक्वेस्ट करूंगा, ये बात ज्यादा अब तबसरा करने का नहीं है। बात एक है कि लोगों के हौसलों को बुलंद रखिए, अपने आप का बहुत बड़ा रोल है, आप लोग भी वो बात चलाइए जिस बात से देश एक मुठ रहे, एकजुट रहे और अपने उन विरोधियों का मुकाबला कर सके, उन दुश्मनों का मुकाबला कर सकें जो हिंदुस्तान को टेढ़ी नजर से देखते हैं। उनकी टेढ़ी नजर को सीधा करना।